المرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سورہ آل عمران کی آیت. یقیناً اللہ نے چنا آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام جہانوں کو. چنا کیا مطلب؟ یعنی اپنے نگاہ وجوبی سے عالم امکان کا جائزہ لیا اور یہ دیکھا کہ ان میں کون وہ ہیں جن کے کردار میں گناہوں کی آلودگی ہے، خطاؤں کی علائق ہے، تو ان سب کو چھوڑا اور جنہیں پایا کہ وہ صاف ہیں، شفاف ہیں، ان میں کوئی داغ دھبا نہیں ہے، انہیں نکال لیا، انہیں منتخب کر لیا اور انہیں منصب عطا فرمایا. اب یہ آلودگی اور یہ داغ دھبے، جیسا میں نے کہا کہ غلط کرداری کے ہیں، ان سے بری ہونے کا نام ہے معصوم ہونا. لیکن اب کل جو سوال اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عدم وقوع یا عدم امکان؟ یعنی یہ کہ گناہ ہوئے نہیں اور ہوتے نہیں، یا کہ گناہ ہونا ممکن نہیں. اگر بس یہ ہو کہ گناہ نہیں ہوئے اور نہیں ہوتے تو کوئی عقلی ضمانت اس کی نہیں ہے کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا. فرض کیجیے کہ ہمارے مشاہدے میں گناہ نہیں ہوئے تو کوئی ضمانت اس کی نہیں ہے کہ ہمارے مشاہدے کے حدود کے آگے بھی واقعیت میں گناہ نہیں ہے. تو یہ گناہوں کا نہ ہونا یہ صرف ہماری لا علمی کا اظہار ہے، اس میں کوئی مضبوط بنیاد اس علم کی نہیں ہے کہ یہ گناہوں سے بری ہے. تو وہ لا علمی کی حد وہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہر مومن پر جنازہ میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے علم میں اس کا کوئی گناہ ہے. وہ چاہے کچھ گناہوں کا علم بات ہوتا رہا ہو، لیکن اس وقت پر آ کے یہی کہو، اس لیے کہ گناہ تو ہم نے دیکھے مگر یہ کہ توبہ نہیں کی یہ ہم نے نہیں دیکھا. اور جب امکان توبہ ہے تو علم میں گناہ نہیں رہا. لہذا اب تو ہر ایک کے لیے تاکہ یہی کہو بشرطے کہ مومن ہے کہ لا نعلم منہ الا خیرا، سوا اچھائی کے ہمیں اور کوئی
علم نہیں ہے. تو یہی بات اگر منصب داران الہی کے لیے بھی ہو کہ ہمارے علم میں کوئی گناہ نہیں، تو پھر یہ اس کی ضمانت کہاں ہوگی کہ واقعاً بھی گناہ نہیں. تو یہ تو پھر عصمت کوئی صفت واقعی نہیں رہی، یہ تو ہماری لا علمی سے وابستہ چیز ہو گئی. تو وہاں تک عدالت ہو سکتی ہے، وہ عدالت نہیں جہاں مقدمے لے جاتے ہیں، وہ عدالت جو امام جماعت میں کرتا ہے. وہ امام جماعت میں تو ہمارے فقہ کے لحاظ سے کرتا ہے، اور گواہ میں عدالت محکمہ شرع میں جو گواہی کے لیے آئے قابل قبول ہو وہ بنص قرآن کیونکہ ہے کہ ذوی عدل منکم، لہذا بلا تفریق فرقہ وہاں وہ عدالت معتبر. تو وہ عادل ہونے کی تو حد ہو سکتی ہے، معصوم ہونے کی حد نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ تصور غلط کہ عصمت کے معنی ہیں نفی وقوع. اب دوسرا رخ یہ، دوسرا پہلو یہ کہ نفی امکان کہ ممکن نہیں. ہاں اب عقلی طور سے اگر ممکن نہیں تو یہ بنیاد ہے اس علم کی کہ ہاں ہے معصوم. اب یہ علم کی بنیاد ہو سکتا ہے، یقین کی بنیاد ہو سکتا ہے، لہذا جزو عقائد جزو دین بن سکتا ہے کہ یہ معصوم. لیکن اگر ممکن نہیں تو اب ممکن نہیں کہ کیا یہ مطلب ہے کہ اختیار نہیں. یعنی ممکن نہیں کہ معنی ہے کہ گناہ نہیں ہو سکتا. تو جب گناہ نہیں ہو سکتا تو یعنی یہ گناہ نہیں کر سکتا. جب یہ گناہ نہیں کر سکتا تو اس کے معنی ہے کہ اس کو اختیار گناہ نہیں. ناممکن ہے کہ یہ ارادہ گناہ کا کرے تو اس کے معنی ہے کہ بے بس ہے. تو نفی اختیار ہے. تو اب میں نے اس کے سلسلے میں کل جو پہلو عرض کیے تھے وہ یہ کہ اگر نفی اختیار ہے یعنی وہ قدرت کی طرف سے سانچہ ہی ایسا بنا ہے کہ وہ کر نہیں سکتا گناہ، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ جو سانچہ بنائے گا وہ ایسے ہی ہوگا کہ بس اس کی پسند کے کام ہو اور اس کے ناپسند کوئی کام نہ ہو، کسی درجے پر بھی کوئی ناپسند کام نہ ہو. تو پھر انبیاء نے کر کے اولا کیوں کر ہوا؟ وہ الگ بحث ہے کہ گناہ کہاں کسے کہتے ہیں ترک اولا، کسے کہتے ہیں مگر ترک اولا. کوئی تو چیز ہوتی ہے کہ اللہ اس پر کہتا ہے کیوں کیا، اللہ کہتا ہے یوں ایسا کیوں نہ کیا، اس پر تنبیہ ہوتی ہے کیوں کیا. بسا اوقات اسے اپنے معیار پر گویا جیسے سزائیں ملتی ہیں کہ کیوں کیا. تو اگر وہ بجبر الہی ہے عصمت، تو پھر انبیاء سے وقوع ایسی باتوں کا کیوں ہوا؟ وقوع دلیل امکان ہے. اگر امکان ہی نہیں ہے تو وقوع کیوں کو ہوا؟
اگر اللہ کی طرف سے سانچا ہے اسی میں انبیاء ڈھلتے ہیں تو پھر انبیاء میں فرق مراتب کیوں ہے؟ قرآن مجید نے کیوں کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں جن کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، تو فضیلت کیوں ہے اگر سب ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد پھر آخر کلام میں نے کہا کہ جس انداز میں تعریفیں ان کے کردار کی ہوئی ہیں معصومین کے، ان تعریفوں کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ ان کا فعل اختیاری ہے۔ تو اب جیسے یہ دو متضاد چیزیں ہو گئی عقلی طور پر، یعنی نفی امکان کے معنی ہے سلب اختیار، اور چونکہ ان دلائل سے جو ہم نے پیش کیے اب ثبوت اختیار ظاہر ہوا، تو اس کے معنی ہے کہ نفی امکان غلط، اور نفی امکان اگر غلط تو پھر وہی نفی وقوعیت رہ گئی جسے ہم غلط ٹھہرا چکے کہ پھر عصمت کوئی یقینی بات نہ رہی۔ تو اب یہ ذہنی طور سے ایک معمہ جیسے ہو گیا کہ یہ رخ بھی غلط معلوم ہوتا ہے، وہ رخ بھی غلط معلوم ہوتا ہے، وہ رخ بھی غلط معلوم ہوتا ہے۔ تو اب میں نے خلاصہ کل شک کے بیان کا عرض کر دیا، کیونکہ وہ تو مشاہدہ بتاتا ہے کہ بہت سے حضرات وہ ہیں جو کل نہیں ہوں گے، نہیں کل نہیں تھے یا قبل کی تاریخوں میں نہیں تھے، وہ تو ماشاء اللہ مجمع کی حد ظاہر کرتی ہے ارتقا کو کہ وہ جتنے فاضل ہیں اتنے قبل کے باقیدار ہیں۔ تو ان کی خاطر سے کچھ سلسلہ کلام کر دینا پڑتا ہے ہر دن۔ تو اب یہ کیوں کر حل ہو مسئلہ؟ میں کہتا ہوں یہ مسئلہ حل ہو اگر اس کے قبل کا ایک مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ قبل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس طبقے کا ذکر نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے عدل ضروری نہیں سمجھتا، جس نے اصول دین سے عدل کو خارج کر لیا ہے، ان کی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے پہلے ہی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ قادر مطلق ہے، تو جب قادر مطلق ہے تو پھر جو چاہے کرے، یہ کہ وہ عدالتی کرے گا اور ظلم نہیں کرے گا، وہ یہی کہتے ہیں وہاں کہ یہ اس کے معنی ہے سلب قدرت، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ قادر مطلق نہیں رہا، وہ ہے قادر مطلق۔ جب قادر مطلق ہے تو اس کے یہاں یہ سوال ہی نہیں کہ یہ ضرورت لازمی طور سے کرتا ہے اور یہ بات لازمی طور سے نہیں کرتا۔ لازمی طور سے کرتا ہے کہ معنی یہ ہے کہ ترک کرنا چاہے تو نہ ترک کرے، ترک نہیں کر سکتا تو قدرت ختم ہو گئی۔ لازمی طور سے نہیں کرتا، اس کے معنی ہے کہ فعل کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے صراحت دیکھی ہے ان حضرات میں کہ اکابر میں کے کلام میں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ قادر مطلق ہے،
چاہے تو عمر بھر جس نے اطاعت کی ہے اس کو دوزخ میں ڈال دے، اور جس نے عمر بھر نافرمانی کی ہے اسے بیچ سے عنبر سرشت میں داخل کر دے۔ یہ تصور ہے قدرت الہی کے بارے میں جو مبنی ہے شاہان خود مختار کے اقتدار پر۔ ایک ان کے اقتدار کے گویا کہ یہ معنی ہے کہ ادھا دھند جو چاہے کرے، وہاں سوال ہی نہیں کہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، تم کو کیا حق، وہ صاحب اقتدار ہے، جو چاہے کرے۔ تو وہ شاہان خود مختار کی جو مطلق العنان اقتدار کی نمائش ہے، اس پر قیاس کیا جاتا ہے اللہ کی قدرت کا۔ تو جب اللہ ہے قادر مطلق، تو جب قادر مطلق ہے تو اس کے یہاں یہ کیا سوال کہ اطاعت کی جزا دے اور معصیت کی سزا دے؟ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اطاعت کی سزا دے اور معصیت کی جزا دے دے۔ اس کے یہاں سوال اصول کا کوئی نہیں، بس اصول اس کا ارادہ ہے، جو وہ چاہے وہ کر دے۔ قرآن تو بے زبان ہے، اس سے ہر ایک اپنی غلط بات کے لیے سند پیش کر دیتا ہے۔ تو کہا دیکھیے قرآن میں کہ لا یسألوا عما یفعلون وهم یسألون، مجھ سے پوچھا ہی نہیں جا سکتا جو وہ کرتا ہے کہ کیوں کیا، ہم سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ اس سے کوئی جواب طلب ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کیوں کرتا ہے اور کیوں نہیں کرتا، جو چاہے کرے۔ دیکھیے قرآن کی آیت کو اپنے مطلب کے لیے کیسا منتخب کر لیا، اسی لیے تو قرآن کو کافی سمجھنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کیونکہ وہ تو جدھر ہم موڑے ادھر مو جائے گا، لیکن ناطق رہنما افراد سے خطرہ تھا کہ یہ تو ہمیں موڑیں گے جدھر چاہیں، سنگے خود ہی موڑیں گے ادھر جدھر ہم موڑیں۔ تو اب خالق کے یہاں اس لیے انکار عدل ہو گیا، قدرت کی بنا پر انکار عدل، دیکھیے پابند سمجھنا کہ وہ عدالتی کرے گا، یہ اس کی قدرت کے منافی ہے۔ جب وہ قادر مطلق ہے تو پھر عدالت کا پابند اسے بنانا غلط ہے۔ یہ ہے تصور کہ جس نے عدالت کو فہرست سے اصول دین کی خارج کیا، اس کی سمجھ میں پھر عصمت کے معنی بھی نہیں آنا چاہیے۔ جیسے وہاں ہے کہ جب وہ قادر مطلق ہے تو جو چاہے کرے، اگر وہ عادل ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پابند ہے، تو قدرت ختم ہو گئی۔ تو ویسے ہی وہ یہاں سمجھیں گے کہ اگر معصوم ہے تو اس کے معنی ہے کہ اختیار سلب ہو گیا۔ تو یہ دونوں تصور ایک سطح میں سے پانی حاصل کرتے ہیں۔ اگر عصمت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تو لازماً پھر عدالت کا سمجھ میں نہ آنا چاہیے، اور عدالت کا اگر مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تو لازماً عصمت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر واقعی نفی امکان کو اختیار کے خلاف سمجھنا چاہیے۔ لیکن اب ہم
جو قادر مطلق بھی مانتے ہیں اور پھر عادل بھی مانتے ہیں. اور اسے تو مسجد اہل عبا کے 5 دن کے بیانات میں جو 1 سال کے تھے، جس میں اصول دین پر بیان تھا، 5 مجلسیں 5 اصول دین پر تھیں، ایک پوری توحید پر، ایک عدل پر، ایک نبوت، ایک امامت، قیامت پر. تو اس میں عدل کے موضوع میں پوری مجلس پہنچ چکا ہوں. تو عدل کو ہم اتنا مانتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے اصول دین ہیں بعد کے، سب کی بنیاد عدل پر. یعنی اگر عدل کے قائل نہ ہوں تو نبوت کی بھی کوئی عقلی بنیاد نہیں، اور قیامت کی بھی کوئی عقلی بنیاد نہیں. نبوت کی بنیاد اس پر کہ رہنمائی خلق ضروری ہے. جب اللہ کے لیے کوئی بات ضروری نہیں تو وہ بے رہنما کے چھوڑ دے تو کون فرض ہے؟ لہذا اگر عدالت نہیں رہی تو نبوت کی کوئی عقلی بنیاد نہیں. اور حضور قیامت کی بنیاد جزا و سزا پر، اور یہ جزا و سزا تو وہ چیز ہے، ارے جزا کا تو دنیا میں تصور ہی نہیں. سزا تو یہ جہاں مقدمات پیش ہوتے ہیں اس کا نام دنیا نے بھی عدالت رکھا ہے. یعنی پاداش عمل سب کے نزدیک نتیجہ عدالت ہے. چاہے وہاں عدالت ہوتی نہ ہو مگر نام بہرحال اس کا عدالت ہی ہے. کام جج کا ہے انصافی کرنا، چاہے کرے نہ. منصف کے معنی ہی انصاف کرنے والا. تو صاحب جزا اور سزا بتقاضائے عدالت ہے، جسے خالق نے ضمیر انسانی کو متوجہ کرتے ہوئے اس کی ضرورت کا اظہار کیا ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا جو ہم اطاعت کرنے والے ہیں ان کو ہم برابر کر لیں ان کے جو مجرم ہیں. یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ غور کرو تو خود تمہاری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ سب کے ساتھ عدالت سلوک کیا جائے. یعنی وہ ظلم ہے. مقتضائے عدالت یہ ہے کہ مسلم اور مجرم میں فرق ہو، اطاعت گزار اور نافرمان میں فرق ہو. جو اطاعت گزار ہو اس کو جزا ملے اور جو نافرمان ہو اسے سزا ملے. اور اسے کہیں کسی موضوع میں عرض کر چکا ہوں گا، ممکن ہے وہیں اہل ابا کی مجلس میں عرض کیا ہو کہ یہ دنیا کی حکومتیں جو ہمارے آپس کے سمجھوتے سے حکومت کرتی ہیں، یہ دنیا کی حکومتیں ان کے یہاں سزا تو ہے، جزا نہیں ہے. ایک دفعہ خلاف ورزی قانون کر دیجئے تو عدالت نے بلائے کہ مقدمہ چلے گا اور سزا دی جائے گی، یا بغیر مقدمہ چلائے سزا دی جائے گی. ایک دفعہ اگر مخالفت قانون کر دیجئے اور امور موافقت قانون کیجئے تو جزا کوئی نہیں. کہیں گے وہ تو تمہارے رعایا ہونے کا تقاضا ہے. دنیا کی حکومتوں میں تو سزا ہے، جزا نہیں. اور یہ خالق کریم جس کی ذاتی حکومت ہے، وہاں یہ کہ اگر
معصیت کرو گے تو سزا ہوگی، اور اگر اطاعت کرو گے تو جزا ہوگی۔ اور ابھی سے تفصیل سے تو عرض کرنا نہیں ہے، مگر پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو سزا کا اعلان ہے وہ ٹل بھی سکتا ہے، لیکن جو جزا کا اعلان ہے وہ ٹلنے والا نہیں۔ صلو علیہ وسلم۔ پھر بولے نا تو ہم عدالت کو ایسی بنیادی چیز سمجھتے ہیں، لیکن وہ سوال تو یہاں بھی ہے، عدالت کے معنی وہی سوال یہاں ہے کہ یہ معنی ہے کہ ظلم کرتا نہیں، یا یہ معنی ہے کہ ظلم کر سکتا نہیں۔ اگر یہ معنی ہے کہ ظلم کرتا نہیں تو یہ کوئی ضمانت نہیں ہوئی کہ ظلم نہیں ہوگا، اور اگر یہ معنی ہے کہ ظلم کر سکتا نہیں تو پھر وہ بات قابل غور ضرور ہے کہ قدرت میں صدمہ تو نہیں پہنچا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ قادر نہیں رہا۔ تو یہاں یہ سوال اگر حل ہو جائے تو وہ پھر عصمت کے مسئلے میں وہاں بھی حل ہو جائے گا۔ اور ایک جملہ کہہ دوں جس کی شرح بہت طویل نہیں ہو سکتی ہے، اگر شرح کی جائے کہ میں کہتا ہوں کہ بس عالم وجود میں جو کمال نقطۂ کردار ہے اس کا نام عدل ہے، اور عالم امکان میں جو کمال نقطۂ کردار ہے اس کا نام عصمت ہے۔ اگر وہ کمال وجودی جس کا نام عدل ہے وہ منافی قدرت نہیں ہے تو یہ کمال امکانی جس کا نام عصمت ہے یہ بھی منافی اختیار نہیں ہے، بس لفظیں وجوب امکان کے فرق سے بدل گئی ہیں۔ وہاں عدل ہے، یہاں عصمت ہے، وہاں قدرت ہے، یہاں اختیار ہے، یہ ہر ایک دوسرے کے متوازی ہے۔ تو اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ عدالت منافی قدرت نہیں، تو پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ عصمت منافی اختیار نہیں۔ تو اب اسی پر پہلے پورا ذہن صرف کرنا چاہیے کہ آخر عدالت منافی قدرت کیوں کر نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نفی قدرت اس وقت ہوتی ہے جب فاعل کی طاقت کے عجز سے عدم امکان ہو، طاقت کے کمی سے جو عدم امکان ہو وہ قدرت کے سلب کا ثبوت ہے۔ پر کیجئے کہ 10 من کا پتھر میں نہیں اٹھا سکتا، تو اس کے معنی میری طاقت کم ہے۔ کوئی بڑی طاقت والا ہو وہ اٹھا لے، میری طاقت کم ہے، لہذا کمی طاقت کی وجہ سے یہ عاجزی پیدا ہوئی ہے، اور یہ عاجزی نقص قدرت ہے۔ اس کے معنی ہے کہ مجھے قدرت نہیں ہے اس کام کے انجام دینے پر، لیکن
ایک عدم امکان ہوتا ہے جو بتقاضائے کمال ہوتا ہے. یعنی اس لیے وہ ناممکن ہے کہ اس کی کمال ذات کے خلاف ہے. اب ظاہر ہے کہ اب اس کی مثال تو کوئی ہے ہی نہیں خالق کی. لیسا کمثلہ شیء. لہذا میں سمجھانے کے لیے اب ناقصی مثال پیش کر سکتا ہوں. مثال ہمیشہ ناقص ہوگی. کہتا کوئی آپ سے کہے میرے متعلق کہ ہم نے انہیں دیکھا کہ شالباف کے کپڑے پہنے ہوئے جس میں لٹکا بھی لگا تھا، وہ بندر روڈ سے جا رہے تھے، تو آپ کہیں گے ناممکن، ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا. تو حضور والا کیا یہ آپ کے نزدیک نہیں ہو سکتا؟ یہ اس بنا پر ہے کہ میری طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں شالباف کے کپڑوں کا بوجھ اٹھا سکوں. کیا اس لیے کہ میرے پاس پیسہ اتنا نہیں کہ میں لٹکا پٹکا اس میں لگا سکوں. یعنی یہ ناممکن جو آپ کہہ رہے ہیں یہ قدرت کی بنا پر نہیں کہہ رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں چاہوں تو کر ہی نہیں سکتا، بلکہ آپ کے نقطۂ نظر سے میں جس منزل پر ہوں اس منزل کے خلاف ہے یہ کام، لہذا میں ارادہ ہی نہیں کروں گا. حالانکہ میں ہمت نقص ہوں، مگر آپ کے نقطۂ نظر سے جس حد تک کے کمال کی منزل پر ہوں اس کمال کی منزل کے یہ مطابق نہیں ہے. لہذا آپ سختی کے ساتھ کہتے ہیں ناممکن. تو یہ عدم امکان نقص قدرت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کہ میرے درجہ کمال کے خلاف ہے جو آپ کے نزدیک ہے. بس یوں ہی اب اس کو کمال کے نقطے پر لے جائیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم کہتے ہیں اللہ ظلم نہیں کر سکتا، ناممکن ہے کہ اللہ اطاعت گزار کو سزا دے اور نافرمان کو جزا دے. تو نہیں ہو سکتا کہ کیا معنی ہے؟ اس کے معنی بے بسی کے نہیں ہیں، اس کے معنی قدرت کی کمی کے نہیں ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی شان الوہیت کا تقاضا یہ نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا جلال و کمال معنی ہے اس بات سے. تو معلوم ہوا کہ عدم امکان جو نقص قدرت سے ہوتا ہے وہ ہے جو طاقت فاعل کی کمی سے ہو، وہ نقص ہے. اور وہ عدم امکان جو بتقاضائے شان ہے، جو بتقاضائے کمال ذات ہے، وہ خلاف قدرت نہیں ہے، وہ قدرت سے نہیں ٹکراتا ہے. اور حقیقت میں فعل کی بلندی بتناسب فاعل ہوتی ہے. فاعل نیچا ہے تو فعل بھی اس کے پس سطح کے ہوں گے، اور فاعل جب اونچا ہے تو فعل بھی اس کے کام بھی اس کے اونچے ہوں گے. تو خالق ایک ہے اس کی ذات، ایک ہے اس کے افعال.
یہ بہت بڑا موضوع ہے حقیقت، جسے مختصر الفاظ میں سو پیش کرنا. ایک ذات ہے، ایک افعال ہے. یہ جو اصول دین میں ہم توحید عدل کہتے ہیں، یہ ہے در حقیقت سرخیاں ہیں بڑے بڑے مضامین کی. توحید بلکہ کہ اللہ ایک ہے، جی نہیں، اس میں دیکھیے کہ جتنے صفات ثبوتیاں ہیں سب توحیدی کے ذیل میں. صرف توحید کے ایک ہے یہ تھوڑی، ایک معنی اور پھر جسم معنی تو ہو گئی توحید. ایک معنی اور آنکھوں سے دیکھنے کے لائق معنی تو ہو گئی توحید. ارے تھا قانونی توحید چاہے ہو جائے جس پر دنیا کے احکام مرتب ہیں، لیکن جو حقیقت توحید ہے وہ تو نہیں ہوگی. تو توحید کے معنی ہے اللہ کس، اس کے شایع نشان الوہیت کیا چیزیں ہیں اس کا ثبوت، اور خلاف الوہیت کیا چیزیں ہیں ان سب کی نفی. اسی سے صفات ثبوتیہ و سلبیہ ہوتے ہیں. تو وہ سب توحید کے مضمون میں ہیں. تو توحید ایک سرخی ہے جس کے تحت میں یہ سب داخل ہیں. اسی طرح عدالت یہ ایک سرخی ہے، فقط یہ تھوڑی یہ انصاف کرتا ہے، یہ تھوڑی ہے مختصر عدالت. اس میں یہ بھی ہے کہ فعل عبث نہیں کرتا، اس میں یہ بھی ہے کہ ظلم نہیں کرتا، اس میں یہ بھی ہے کہ جو ضروری کام ہو اسے چھوڑتا نہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ جو غلط کام ہو وہ کرتا نہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ داخل ہیں عدل میں. تو در حقیقت اللہ کے کمال کے دو رخ ہیں، ایک کمال ذات، ایک کمال افعال. وہ کیسا ہے یہ توحید، اس کے کام کیسے ہیں وہ ہے عدل. کمال ذات کا نام ہے توحید، کمال افعال کا نام ہے عدل. تو خلاف عدل وہ کام ہیں جو اس کی شان الوہیت کے خلاف. اور اسی لیے توحید کے بعد عدل ہے کہ پہلے ذات کو سمجھ لو کہ کیسی ہے، پھر طے کرو کہ اس کے افعال کیسے ہونا چاہیے عقلی طور پر. تو اب جب یہ آپ یہاں سمجھ لیے کہ عدل کے معنی سلب قدرت کے نہیں ہیں، عدل کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بے بس ہے، عدل کے معنی یہ ہے کہ اس کی شان الوہیت مانے ہے. شان الوہیت کی بنا پر یہ نہیں ہو سکتا. تو جیسے قدرت میں جو ذات کے کمال کے خلاف ہیں وہ چیزیں ناممکن ہیں. اب یہ لوگ مغالطے کے طور پر بعض وقت جو خدا کے منکر ہیں وہ اس قسم کے سوالات پیش کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں خدا قادر مطلق ہے تو اپنا شریک پیدا کر سکتا ہے یا نہیں، اپنا ایسا دوسرا پیدا کر سکتا ہے یا نہیں. تو یہ سکنا بے شک جواب یہ ہے کہ یہ بات ہو نہیں سکتی. مگر یہ ہو نہ سکنا قدرت کی کمی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس شے کا نقص ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتی. فاعل کی قدرت کی کمی نہیں ہے، وہ شے بجائے خود غیر ممکن ہے، اس لیے نہیں ہو سکتی. تو اگر اس منزل میں آپ اسے سمجھ لیے تو جس طرح کے وہ اپنا شریک نہیں پیدا کر سکتا کیونکہ کمال ذات کے خلاف ہے، اسی طرح ظلم نہیں کر سکتا کیسے کمال افعال کے خلاف ہے. جو قدرت کے معنی اتنے وسیع سمجھتا ہو
کہ ظلم کر سکتا ہے اسے پھر شریک الہی کو بھی ممکن سمجھنا چاہیے، اور اگر شریک الہی کا ممکن نہ ہونا اس کی قدرت کے خلاف نہیں ہے تو پھر ظلم نہ کر سکنا بھی اس کی قدرت کے خلاف نہیں ہے۔ تو اگر یہاں اس منزل کو طے کر لیا آپ نے تو اب وہاں کچھ مشکل نہیں۔ جیسے خدا ظلم کر سکتا ہے مگر نہیں کر سکتا، ناممکن ہے کہ کرے، ویسے ہی انبیاء و مرسلین گناہ کر سکتے ہیں مگر چونکہ اللہ کی طرف کے نبی ہیں لہذا ناممکن ہے کہ کرے۔ وہ بھی یہ نہیں پھر وہی کہ یہ نہیں کہ نبی بنایا ہے اس لیے نہیں ممکن، بلکہ اللہ نے انہیں اس لائق سمجھا کہ نبی بنائے، تو حقیقت میں ان کا گناہ کر سکنا یہ اللہ کے معاذ اللہ جہالت کی دلیل ہے کہ اس نے غلط شخص کو منتخب کر لیا۔ اگر اللہ کے یہاں غلطی ناممکن ہے تو جسے اس نے منتخب کیا اس کا بھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات دیجیے بولے نعرہ۔ پھر بولے آواز سے صلوات۔ اور حقیقت میں شرف انسانی وابستہ ہے بے اختیار اطاعت سے، ورنہ اگر غیر ارادی اطاعت کرانا ہوتی تو خلقت انسان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے للہ یسجد من فی السماوات و من فی الارض، آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب سجدہ ریز ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور دوسری جگہ لہو اسلم من فی السماوات والارض، اس کے لیے اسلام لائے ہوئے ہیں وہ سب جو آسمان و زمین میں ہیں۔ دعائے ہلال میں آپ پڑھتے ہیں ایھا الخلق المطیع الدائب السریع فی مرضات اللہ، ایھا الخلق المطیع الدائب السریع فی مرضات اللہ، اے مخلوق جو جان کھپائے ہوئے ہے اللہ کی اطاعت میں، مگر یہ اطاعت غیر ارادی ہے، یہ اطاعت ہے لازمی طور سے تقاضائے فطرت کو پورا کرنا۔ اللہ نے جس دائرے میں ان کو چلایا ہے اس دائرے میں چلتے رہیں گے، اللہ نے جس راستے پر ان کو لگایا ہے اس راستے پر وہ لگے رہیں گے۔ یہ اطاعت ہے جو تمام کائنات کر رہی ہے۔ اگر ایسی اطاعت کرنا ہوتی تو پھر انسان کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو تمام دنیا اطاعت کر رہی ہے۔ اور کیا یہ انسان یہ اس طرح کی اطاعت سے بری ہے؟ ارے انسان کا بچہ جو دنیا میں آیا وہ چاہے جس مسلک کے آدمی کے یہاں پیدا ہو، چاہے اقرار خدا کرنے والے کے یہاں پیدا ہو، چاہے انکار خدا کرنے والے کے یہاں پیدا ہو، مگر جو اس کی طرف کے تقاضے ہیں ان پر عمل کرتا ہوا آئے گا۔ جو بچہ بھی پیدا ہوا ہے وہ روتا ہوا آئے گا، بلکہ یہ رونا ہی دلیل زندگی ہوگا۔ یعنی آزمائش حیات کی اسی سے ہوگی کہ رویا یا نہیں، چاہے بڑھ کے ایسا ہو جائے کہ رونے کو بدعت کہنے لگے۔ مگر اس وقت ایسی سنت کا پابند ہو کے آئے گا کہ روئے گا ضرور،
جب ذرا بڑے پرواز نکلے اپنے ہاتھ منہ کا ہو گیا تب بھی اس طرح کی کاٹ جب کیا نہیں کر رہا ہے. یہاں تک کہ جب ہو گیا تعلیم حاصل کر لی, جب اللہ کا نام ذکر آئے تو کہنے لگا میری تو سمجھ میں نہیں آتا. آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے, گویا فلسفی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ کہے میری تو ابھی تک سمجھ میں اللہ کا وجود نہیں آیا, لیکن جب کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وجود سمجھ میں نہیں آیا اس وقت بھی کیا اس اطاعت سے بری ہے؟ اور یہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں مانتا مگر خون کی گردش اس کی اطاعت کر رہی ہے, سانس کی رفتار اس کی اطاعت کر رہی ہے, دل کی دھڑکن اس کی اطاعت کر رہی ہے. جب اس کی جنبش کہ میں نہیں مانتا, ارے بھائی یہ میں نہیں مانتا نفی تو یہ جملہ اس وقت بنے گا جب جملہ ختم ہوگا, لیکن ادھر میں نہیں مانتا کی نیم شروع ہوئی اور ادھر اقرار ہو گیا اس کے وجود پر کہ اگر وہ نہیں تو یہ زبان کہاں سے آئی, اگر وہ نہیں تو یہ گردش کہاں سے آئی. تو یہ تو انسان کی ابلا فریبی یا خود فریبی ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے اس کے لیے ہوئے اختیار سے. پیر اس نے اس کے قبضے میں دے دیے ہیں کچھ عرصے تک, تو یہ چاہے صحیح راستے پر چلے چاہے غلط راستے پر چلے, لیکن وہ ان پیروں کو اگر عاجز بنا دے تو یہ ایک قدم تو طے کر لے. اس نے آپ اس کے قبضے میں دے رکھے ہیں کچھ عرصے تک, تو چاہے گرتے ہوئے کو ہاتھ سے سنبھالے اور چاہے بے خطا یتیم کو تماچا مار دے, پسند کے کام کرے یا ناپسند, یہ ہاتھ اس کے قبضے میں, لیکن وہ اس ہاتھ کو بے حس بنا دے تو پھر ہاتھ کو حرکت تو دے دے. زبان اس نے کچھ عرصے تک کے لیے دہن میں اس کے تابع اختیار بنا دیے, لہذا یہ چاہے کہے کہ مانتا ہوں اور چاہے کہے کہ نہیں مانتا ہوں, لیکن وہ اس زبان کو خاموش کر دے تو یہ بات تو کر لے. جیسے شاید کبھی کہیں عرض کر چکا ہوں گا کہ اس زمانے میں ہم نے ایک ملک سے یہ سنا, ارے ہم تک دور 7 سمندر پار کی باتیں تو ہمیشہ پروپیگنڈے کے رو میں آتی ہیں, جیسا مناسب ہوا جس وقت ویسی خبریں آئیں تو ہمیں پورے طور سے یقین نہیں کب ہوا کیا ہوا کس نے کیا کہا. سنتے آئے کہ کسی ملک والوں نے اعلان کیا کہ ہم نے خدا کو اپنے ملک سے نکال دیا, تو حضور زبان ان کے منہ میں کہتے ہیں کہ ہم نے نکال دیا, لیکن وہ نکل بھی گیا. اور ابھی میں نے کہا نوجوان معاف کریں, اور آج کل نوجوان اور پیر کے فرق نہیں, جو ذہنیت کا ہو جائے وہ لاکھ کہے میں سلطنت الہی کا باغی ہوں. تو بغاوت آج کل فیشن ہے, ماں باپ سے بغاوت, خاندانی روایات سے بغاوت, اور سب سے اعلیٰ قسم اللہ سے بغاوت. سب بغاوت کا دور ہے. میں نہیں مانتا, میں باغی سلطنت الہی ہوں, مگر میں کہتا ہوں کہ میں تو جب جانوں کہ آپ خداوندی سلطنت کے باغی ہیں کہ جب وہ بھیجے تو آئیے نہیں, جب وہ بلائے تو جائیے نہیں. تب میں سمجھوں کہ واقعی آپ باغی ہیں. مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ جب اس نے بھیجا تب آیا, اور جب وہ بلائے گا تب چلے جائیں گے. اور ماشاء اللہ صاحبان فہم
میں کہتا ہوں جب آئے تھے تو کم سے کم روئے تو تھے، اور جب جائیں گے تب تو سانس تک نہیں لیں گے۔ چپ کے چلے جائیں گے۔ یہ ہے اس انسانیت ضعیف البنیان کی دعوی بغاوت کی حقیقت۔ تو اب کوئی کہے کہ پھر جب بہرحال ہمیں کہا تو کر ہی رہے ہیں تو انبیاء کیوں بھیجے گئے؟ ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو؟ ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ اسلام قبول کرو؟ تو بس ایک جملے میں اس کا جواب میں ہی دیتا ہوں کہ حضور اس سب کے معنی ہے کہ جو کام تمہیں مجبوراً کرنا ہی ہے اسے اپنے دائرے اختیار میں بھی کر لو تاکہ تمہاری شرافت کا ثبوت ہو۔ ورنہ اگر اختیاری اطاعت نہیں کرو گے تو جتنی جبری اطاعت ہمیں لینا ہے وہ تو لے ہی لیں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ اگر شرافت انسانی کو نبھانے کے لیے اختیاری طور سے اطاعت کرو تو جزا کے حقدار ہوگے، اور اگر جبری ہم نے جو اطاعت لے رہے ہیں کائنات سے اس طرح تم نے بھی اطاعت کی تو تمہیں جزا کا کوئی استحقاق نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شرافت انسانی وابستہ اختیار سے، یعنی اختیاری طور پر اطاعت کرو وہ در حقیقت شرافت انسانی کا صحیح تقاضا ہے، ورنہ پھر وہ اطاعت وہی ہے جو پتھر اطاعت کر رہے ہیں، وہ اطاعت پھر وہی ہے جو درخت اطاعت کر رہے ہیں، وہ اطاعت پھر وہی ہے جو جانور اطاعت کر رہے ہیں۔ انسانی اطاعت یہ ہے کہ اختیاری طور پر اللہ کی اطاعت کرے، اختیاری طور پر اللہ کی فرما برداری کرے۔ تو حضور ایک انسان کے بلندی کردار کا انحصار اختیار پر ہے تو انبیاء کی عصمت کو میں غیر اختیاری سمجھ لوں، ائمہ کی عصمت کو میں غیر اختیاری سمجھ لوں؟ ہمارے کردار کی بلندی ختم ہو جائے اگر غیر اختیاری ہو تو ان کے کردار کی رفعت وہ کیا برقرار رہے گی اگر ہم غیر اختیاری مان لیں، اگر ہم غیر ارادی مان لیں؟ ورنہ بے گناہ ہونا کیا بات ہے؟ یہ دیوار بھی بے گناہ ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے؟ درخت بھی بے گناہ ہے، کیا ان سے گناہ ہو سکتا ہے؟ مگر ان بے گناہیوں کی کیوں قیمت نہیں ہے؟ اسی لیے کہ تفصیلی طور پر ہے، اسی لیے کہ جبری طور پر ہے، قوت گناہ ہی نہیں ہے، جسمانی سے وہ گناہ ہے۔ تو اگر معاذ اللہ، میں تو بغیر معاذ اللہ بھی نہیں کہوں گا کہ انبیاء و مرسلین بھی اس طرح کے ہوئے کہ مکین کی طرح سے وہ سانچے میں اطاعت کے ڈھلے ہوئے ہیں کہ غیر ارادی طور پر بس اطاعت الہی کر رہے ہیں، غیر ارادی طور پر معصیتوں کو ترک کر رہے ہیں، تو پھر ان کی بلندی کردار کہاں قائم رہ سکتی ہے؟ مگر یہی ہے کہ یہ نفی امکان جو ہے یہ ان کی بلندی شان کا تقاضا ہے، جیسے اس کا ظلم سے بری ہونا وہ اس کی شان الوہیت کا تقاضا ہے، ویسے ہی ان کا یہ بلندی کردار ان کی شان نبوت کا تقاضا ہے، ان کی شان رسالت کا تقاضا ہے،
اور وہ تو عام تھا کے انبیاء و مرسلین ہیں جن کے یہاں میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے شان نبوت اور رسالت کا تقاضا ہے، اور جو ان سے بلند ذات ہو وہ جس کردار کی حامل ہوگی تو میں کہوں گا کہ اس کے شان ختم رسالت کا تقاضا ہے۔ اب جو کردار اس کا ہوگا وہ ختم رسالت کے معیار پر ہوگا، وہ چاہے آپ کی دھندلی نگاہوں کو وہ نقص ثابت ہو، مگر اگر اسے خاتم المرسلین مانتے ہیں تو پھر وہ کردار، اب اگر کسی بچے کے لیے سجدے کو وہ طول دے رہا ہے تو نہ سمجھیے کہ یہ رجوع قلب کے خلاف ہو گیا، نہ سمجھیے کہ یہ اس کی شان عظمت رسالت کے خلاف ہو گیا، یہ سمجھیے کہ وہ بچہ ایسا ہے کہ اس کے لیے سجدے کو طول دینا کمال عبادت کا ذریعہ۔ کھولا دیجیے لگا، پھر بن آواز تو کھولا۔ اب اگر کسی کے فضائل زیادہ بیان فرما رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ اپنے چچازاد بھائی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، یہ اپنے چچازاد بھائی کے فضائل وہی سمجھے گا جو اس درجے ختم رسالت کو نہ مانے۔ اور اگر آپ اس ختم رسالت کی منزلت کو مانے ہوئے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ چچازاد بھائی وہ فقط چچازاد بھائی نہیں ہے، بلکہ جس کے مقاصد کی تبلیغ کے لیے یہ معمول ہوئے ہیں اسی کا مقصد وابستہ ہے اس کے فضائل کے بیان سے، اور اگر پیغمبر کے لیے اس کے فضائل کا بیان یہ مقاصد الہی کی تکمیل کا ذریعہ ہے تو ہمارے لیے بھی پھر اس کے فضائل کا تذکرہ عبادت ہوگا۔ کھولا دیجیے وغیرہ، پھر وغیرہ آواز ہو۔ اور اسی لیے انہیں رسول کی تین عبادتوں کے طریقے بتانا بھی انہیں کا کام تھا بحیثیت رسول۔ دنیا والوں نے تو رسول کی زندگی کا بھی بٹوارا کر لیا ہے بشر اور رسول میں، کہ کچھ باتیں باعتبار رسالت ہوتی ہیں، کچھ باتیں باعتبار بشریت ہوتی ہیں، تو اس پر اس وقت بحث کرنا نہیں ہے، اس موضوع کو چھیڑنا نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں صرف ایک سوال، اور وہ یہ کہ عبادت کے طریقے جو بتائیں گے وہ بتقاضائے بشریت ہوں گے یا بتقاضائے رسالت؟ یہ عبادت خدا سے متعلق چیز ہے، اپنے گھر سے متعلق چیز ہوگی، تو عبادت سے متعلق جو بات بتائیں گے وہ تو بشان رسالت ہوگی، بتقاضائے پیغمبری ہوگی، وہ بتقاضائے بشریت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اسی طرح دنیا سے متعلق اپنے گھر سے متعلق کچھ کہیں تو وہ آپ بتقاضائے بشریت کہہ لیجئے، لیکن بہشت کے بارے میں کچھ کہیں تو وہ کیا بتقاضائے بشریت ہوگا؟ بہشت کا تو بتانا ہی ان کا کام بحیثیت رسول ہے، دوزخ کے بارے میں جو کچھ کہیں وہ باعتبار رسول ہے، وہ تو بشیر و نذیر کا جز ہے، بشارت جو ہے وہ جنت سے متعلق ہے اور انذار جو ہے وہ دوزخ سے متعلق ہے، تو جنت کے بارے میں جو کہیں وہ تو ماننا پڑے گا کہ بتقاضائے بشریت نہیں ہے، بتقاضائے رسالت ہی ہے۔ اب میں پہلا جزیت کیا تھا کہ عبادت کے طریقے کچھ بتائیں تو اسے بتقاضائے بشریت نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر کہیں ذکر و علی کی عبادت تو ابھی سے عام بشریت کا تقاضا نہیں
کہہ سکتے؟ اگر من استماع الی ذکر علی، جو سنے علی کا ذکر غور سے اس کا کوئی ثواب بیان کرے تو وہ عزائے شریعت نہیں ہو سکتا. اگر کہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے پر نظر عبادت ہے، تو یہ مثلا عزائے شریعت نہیں آ سکتی. یہ تو عبادت کے طریقے بتا رہے ہیں. تو اگر نماز کا بتانا بتقاضائے رسالت ہے تو یہ عبادت کا جو طریقہ بتا رہے ہیں یہ بھی بتقاضائے رسالت ہے. تو یہ تو نوعیت سلام خود بتاتی ہے کہ یہ بحیثیت بشر نہیں ہے، بحیثیت رسول ہے. اور اب میں اپنے بہت ہی سچی علم کے معیار پر بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ قرآن بھی اللہ تو نہیں ہے، کلام اللہ ہے، مگر قرآن کا پڑھنا عبادت ہے یا نہیں؟ قرآن کا سننا عبادت ہے یا نہیں؟ حروف قرآن پر نظر عبادت ہے یا نہیں؟ یہ سب عبادت ہیں. حروف قرآن پر نظر بھی عبادت ہے، چاہے پڑھنا رہا ہو. یعنی کوئی انپڑھ ہو حروف قرآن پر نظر کرے تو وہ بھی ایک عبادت ہوگی. اور اسی لیے حافظ قرآن ہو تو اس کو بھی حفظ پڑھنے میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ناظرہ پڑھنے میں ثواب ہے. کیونکہ حفظ پڑھنے میں صرف زبان مصروف عبادت ہوگی، اور ناظرہ پڑھنے میں زبان بھی مصروف عبادت ہے اور نگاہ بھی مصروف عبادت ہے. تو یہ سب عبادتیں ہیں. اب میں کہتا ہوں آپ صاحب فہم غور کرے کہ قرآن پر نظر کیوں عبادت، قرآن کا پڑھنا کیوں عبادت، قرآن کا سننا کیوں عبادت؟ اس لیے کہ یہ تعلیمات الہی کا مجموعہ ہے. اگر قرآن کو سنے گا تو تعلیمات الہی گوزد ہوئے، اگر قرآن کو پڑھے گا تو تعلیمات الہی کا ذکر ہوا، اگر قرآن کے حروف پر نظر کرے گا تو تعلیمات الہی نگاہ سے گزریں گے، مقصد الہی پورا ہوگا. اسی لیے تو یہ نظر بھی عبادت، سننا بھی عبادت اور حروف کو نگاہ کرنا بھی عبادت. تو میں کہتا ہوں کہ اگر تعلیمات الہی کا جو لفظی مجموعہ ہے اس کا پڑھنا عبادت، سننا عبادت، حروف پر نظر کرنا عبادت، تو وہ ہستیاں جو تعلیمات الہی کا عملی مرقع ہوں ان کا ذکر بھی عبادت، ذکر کا سننا بھی عبادت، ان کے چہروں پر نظر کرنا بھی عبادت. اور اسے بڑی شخصیت نے اس حدیث کو بیان کیا اپنے عمل کے ثبوت میں. ہر نقطۂ نظر سے ایک بڑی شخصیت اپنی اپنی نوعیت سے جو سمجھے، جس بڑی جس نقطۂ نظر سے بھی بڑی سمجھے، تو حضور والا بڑی شخصیت نظر جمائے ہوئے علی کے چہرے کو دیکھ رہی. اور صاحبزادی نے حیرت سے پوچھا کہ یہ آج آپ بڑے غور سے علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کہا تم نے نہیں سنا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے پر نظر عبادت. صلوات دیجیے بولے گا. پھر بلند آواز سے صلوات. اور حضور تعلیم کے جدید طرح سے وہ ماشاء اللہ مجمع میں وہ حضرات بھی ہوں گے کہ جو تعلیم کے مدرس ہیں. یعنی آج کل کالج وہ بھی تو ہوتے ہیں جو معلمین کی تربیت کرتے ہیں، طریقہ تعلیم سکھاتے ہیں. تو وہ اس فن میں کی بات ہے کہ جدید رجحان یہ کہ تعلیم بلا واسطہ نہیں دینا چاہیے. اس کی انگریزی لفظیں وہ حضرات یاد کرنی چاہیے. میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ بلا واسطہ تعلیم نہیں دینا چاہیے، بغیر راہ راست
یعنی بل واسطہ تعلیم دینا چاہیے. کیا مطلب؟ بلا واسطہ اور بے واسطہ اور با واسطہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہمارا پرانا طریقہ تھا کہ تختی لکھی ہو حروف کو رٹو یاد کرو, الف ب ت سے یاد کرو, یا جو حروف کو ہے جائے تو یاد کرو, تو یہ تو براہ راست تعلیم ہے پرانا. اور وہ بال واسطہ تعلیم ہے کہ نہیں حروف یاد نہ کراؤ سبق کے طور پر, وہ پھل دکھاؤ جن میں وہ حرف آتے ہیں. تو وہ جو حرف اس کے نام میں ہوگا وہ یاد ہو گیا. وہ تصویریں دکھاؤ ان کی, وہ پوچھے گا یہ کون ہے, بتاؤ گے تو وہ حرف اس کو یاد ہو گئے. یعنی وہ سمجھے گا کہ میں تصویریں دیکھ رہا ہوں, اور اس ذہن میں ہو جائے گی تعلیم. یہ زیادہ ذہن نشین ذریعہ ہے, یہ طے ہوا ہے کہ یہ بہت اچھا ذریعہ. میں کہتا ہوں دنیا 1400 برس کے بعد یہ سمجھیے, اور خدا رسول اس وقت جانتے تھے. وہ جو قرآن سنایا جاتا تھا وہ تو بلا واسطہ تعلیم تھی, اور جو صورتیں لکھائی جاتی تھی صلوات بھیجیے اللہ. پھر بلند آواز سے پالا, اور اسی لیے دنیا حیرت کرتی ہو, اتنی حدیثیں بدل, اتنے بیان بدل, اتنا ذکر. میں کہتا ہوں یہ تو ہے ہی. ایک دفعہ وہ سبق پڑھایا جاتا تھا اور 10 دفعہ صورت دکھائی جاتی تھی تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے. اور بس اب زیادہ طول دینا نہیں ہے سرکار والا, اب دنیا سمجھیے کہ یہ زیادہ ذہن نشین کرنے کے, اور ہر ایک مشاہدہ کر سکتا ہے کہ قرآن کی آیتیں سب پہنچائیے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو اقیم الصلاۃ. تو نماز کی اہمیت اتنی ذہن میں قائم ہوتی ہے یا جب صفین کے میدان میں علی کا مسلح بچھا دیکھا, اس حالت میں چیرا کر گر رہے ہیں اور وہ نماز میں مصروف ہیں. تو اس وقت جو اہمیت نماز کی سمجھ میں آئی, کیا قرآن کی آیتوں سے سمجھ میں آئی تھی. اور اس واقعے میں میرے دیا کا ثبوت موجود ہے کہ حضرت ابن عباس کوئی معمولی آدمی نہیں, یہ حافظ قرآن ہے, مفسر قرآن ہے. ان کا لقب ہے ترجمان القرآن, حبر الامہ. یہ بلند منزل ہے. اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ممتاز شاگرد ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے صلاحیت کی بلندی کی دلیل ہے کہ رات بھر ان سے بسم اللہ کی تفسیر بیان کی ہے امیر المومنین. یہ حرکت و ناقت کا ظرف ایسا نہیں تھا کہ علی اس کو پاس بٹھا کے رات بھر ایک آیت قرآن کی تفسیر بیان کرے. تو وہ حدیث پوری نیت کرنا ہے, وہ ابن عباس سے مخاطب ہو کر فرمائی ہے تو بڑی بلند منزل. تو جب حافظ قرآن ہے, مفسر قرآن ہے, تو قرآن کی سب آیتیں پیش نظر ہیں. لیکن کردار علی اگر اسی حد تک ہوتا تو تعجب کیوں ہوتا؟ تعجب دلیل ہے ایک ایسے نمونے کے پیش ہونے کی جو اب تک ذہن میں نہیں تھا. تو چونکہ شاگردی نہیں ہے بلکہ چچا زاد بھائی بھی ہیں, عزیز قریب ہیں, تو مسلح مابین صفوف لشکر بچھے دیکھتے ہیں تو جیسے دوستانہ غصہ ہوتا ہے, محبتانہ جیسے بعض وقت اظہار غضب ہوتا ہے, اس انداز میں کہہ رہے ہیں یہ جگہ نماز پڑھنے کی ہے. تیر تو آ کے پاس آ گئے,
اور آپ نماز پڑھو نہیں آپ اس طرح جو ہے تلخی کے ساتھ تلخی کے ساتھ یہ طرح کہہ رہے ہیں. اور بس علی کا ایک جواب ہے کہ جو اپنے فلسفہ عمل کو نمودار کرے کہ جواب میں فرماتے ہیں کہ ارے تیر آ کے گر رہے ہیں تو اسی نماز کی خاطر تو ہم جہاد کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں پورا فلسفہ اپنی جنگوں کا اور بعد میں جو جنگیں اسی سلسلے میں ان سب کو بیان کرتی ہے کہ ہماری مخالفت نہ خاندانی ہے نہ ذاتی ہے. ہماری مخالفت شعائر الہیہ کے احترام کے قیام کی ہے کیونکہ ہمارا فریق مخالف شعائر الہیہ کے احترام کو ختم کر رہا ہے تو ہمیں اسی کے مقابلے میں یہ جہاد کرنا ہے. تو یہ امیر المومنین علیہ السلام کا عمل جب سامنے آیا تو نماز کی اہمیت جو سمجھ میں آئی وہ کیا قرآن کی آیتوں سے سمجھ میں آئی. اور اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تو امیر المومنین کا ایک دفعہ کا عمل اور انفرادی اپنی ذات سے تھا جو میدان صفین میں ہوا اور ابن عباس ایسا شوق اس پر اظہار تعجب کر رہا ہے مگر میں تو تربیت اہل رسول کا معجزہ سمجھتا ہوں. حالانکہ دنیا نے ان کو کھل کے موقع تربیت کا نہیں دیا کھل کے موقع تعلیمات کے پہنچانے کا نہیں دیا مگر یہ ارتقاء تعلیم اہل رسول کا ثبوت ہے کہ وہاں حضرت ابن عباس ایسا تھا اور وہ عمل کو امام کے دیکھ کر اظہار تعجب کر رہا تھا. اور کربلا میں ابو ثمامہ ساعدی اب خود تحریک کر رہے ہیں. بخدا یہ کربلا کے 72 یہ تربیت آل رسول کا عملی ثبوت ہے کہ دیکھو خاموشی میں یہ کیسے افراد کو ڈھالتے ہیں کردار کے سانچے میں اور اس سے دنیا لمحہ فکریہ قائم کر سکتی ہے کہ اگر اس پورے سلسلے کے افراد کو دنیا کھل کر فرائض ادا کرنے کا موقع دیتی تو کیسے مسلمان دنیا میں پیدا ہوتے. حضور وہاں جناب ابن عباس امام کے عمل کو دیکھ کے اظہار حیرت کرتے اور یہاں یہ کوئی ویسے درجے کے صحابی حسین نہیں ہے. خدا کی قسم اگر یہ واقعہ نماز کا نہ ہوتا تو ہمیں ابو ثمامہ کا نام بھی معلوم نہ ہوتا. جناب ابن مظاہر متعارف ہیں جناب مسلم ابن عثجہ کی شخصیت پہلے سے نمایاں ہے مگر یہ تو میں کہتا ہوں تسبیح فاطمہ کے اب تک کے گمشدہ دانے تھے جنہیں میں کربلا نے پہچانوایا کہ ابو ثمامہ ساعدی حاضر ہوتے ہیں اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جہاد ہو رہا ہے اور آفتاب پر نظر ہے اور کوشش اس کی ہے کہ مولا کہنے نہ پائیں اور ہم اپنے ذوق اطاعت کا نذرانہ پیش کر دیں. اس کا نتیجہ یہ ہے ظاہر ہے کہ ہر سال ایک دن اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو زیادہ تر اجزا وہی ہوں گے جو عرض کر چکا ہوں گا کہ نماز ظہر کا وقت سب سے مشکل ہے تناظر کیونکہ ہر نماز کا تعلق احساس سے ہے. مغرب کی طرف کی سرخی چلی جائے مشرق کی طرف کی تو وہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی. صبح جو سحری نمودار ہو جائے وہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا. مگر یہ ظہر کی نماز یہ تو آفتاب یہ خط نصف النہار ہے. خط نصف النہار کوئی لکیر کی چیز تو نہیں
وہ تو ایک خط موہوم ہے جس کے بعد آسمان کے دو حصے ہو گئے، ایک مشرق اور ایک مغرب. تو یہ خط نصف النہار، اور اسے معمولی درجے کے ریاضی داں بھی جانتے ہوں گے بچے بھی، کہ خط وہ ہے جو طول میں تقسیم ہوتا ہے، چوغان میں تقسیم نہیں ہوتا. چوغان میں تو جزو لا تجزا ہوتا ہے، ناقابل تقسیم. اگر چوغان میں تقسیم ہو جائے تو سطح ہے، خط نہیں. خط تو کہتے ہی ہوتے ہیں کہ چوغان میں اس کی تقسیم نہ ہو. اور یہ آفتاب کی گزرگاہ چوغان ہے، اس کی لمبان نہیں ہے. غیر محسوس خط اور وہ جزو لا تجزا. اور جب تک آفتاب ادھر ہے زوال نہیں ہوا، وقت نماز کا نہیں ہے. اور جب آفتاب اس خط کو پار کر کے ادھر آ گیا تو زوال ہو گیا. اتنا نازک کے معصوم سے پوچھا گیا کہ حل دخلا وقت الظہر، کیا ظہر کا وقت آ گیا؟ حضرت نے فرمایا لا نعم، نہیں ہاں. حضور یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، نہیں بھی اور ہاں بھی. آپ نے جب تک تم نے سوال کیا نہیں آیا تھا، جب تک میں نے جواب دیا وہ آ گیا. اتنی نزاکت ہے. اب مجھے تو یہی لفظیں ملتی ہیں کہ اب ایک نگاہ غیر معصوم کی عصمت دیکھیے. کہ ابو ثمامہ ساعدی عرض کرتے ہیں جو ہی زوال ہوتا ہے کہ مولا وقت ظہر آ گیا اور دشمن بہت قریب آ گئے، تمنا یہ ہے کہ یہ نماز آپ کے ساتھ بجماعت ادا ہو. اور اب امام جواب میں یہ نہیں فرماتے کہ ہاں آ چکا ہے وقت، آ چکا ہے وقت ظہر کا، یہ نہیں فرماتے. اس کا فرماتے ہیں کہ نام ھذا اول وقت ہے. ہاں تم نے بالکل صحیح وقت پر کہا. یہ یعنی وہی جس وقت تم نے کہا یہی اول وقت ہے. تو اسی سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ امام نے خود کیوں نہیں حکم دیا، کیونکہ جب تک انہوں نے کہا ہے اس وقت تک تو وقت ہی نہیں آیا تھا، اور جس وقت انہوں نے کہا وہ وہی وقت تھا. تو اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اچھا ان سے کہو کہ اتنی دیر کے لیے جنگ روک لے. میں کہتا ہوں کہ مجھے اتنی حد تک فقہ اسلامی کا علم ہے کہ نماز کے لیے ہر وقت کے واسطے ترتیب بتا دی گئی ہے. نماز کے ادا کرنے کے لیے جنگ رکنے کی ضرورت نہیں، مگر میرا دل تو یہ کہتا ہے، میرے ضمیر سے یہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر یہود سے مقابلہ ہوتا تو انتوائی جنگ کی درخواست نہ کی جاتی، اگر نصارہ سے مقابلہ ہوتا تو انتوائی جنگ کی درخواست نہ کی جاتی، کیونکہ بد نصیبی سے نام نہاد مسلمانوں سے مقابلہ ہوتا. تو یہ انتوائی جنگ کی درخواست نہ تھی، یہ ضمیر اسلامی کو بیدار کرنے کی امکانی کوشش تھی. جب مہلت نہیں دی گئی تو امام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ دیکھو ہم نماز ادا کرنے میں تمہاری مہلت کے محتاج نہیں، یہ تو تمہاری شرافت اسلامی کا امتحان تھا. اب تم نے مہلت نہیں دی تو دیکھو تو صحیح جو نماز ہو اور بجماعت. تو کس صورت سے کہ دو صحابی سامنے کر دیے جاتے ہیں، سعید ابن عبداللہ حنفی اور زہیر ابن قیس، اور فرمایا جو تیر آئے اپنے اوپر روکو. مسلمان دیکھیں کہ ایک وقت میں ان کی نمازیں یوں ہوئی
مسلمان فقط نہ دیکھیں، عزاداران حسین دیکھیں۔ دیکھیے یہ تو پورا کربلا کا جہاد شریعت اسلامی کے قیام کے لیے، لیکن یہ دو قربانیاں ہیں جو بلا شائبہ مجاز نماز کی خاطر ہوئی ہیں۔ تو جس نماز کے لیے مولا اپنے ایسے دو جانبازوں کو قربان کر دیں، اس نماز کو ہم اپنے عمل سے پامال کریں تو حسین ہمیں اپنا دوست سمجھ سکتے ہیں، حسین اپنا صحیح عزادار ہمیں سمجھ سکتے ہیں۔ ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر تیر کھائے جا رہے ہیں، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ان دونوں آدمیوں نے نماز نہیں پڑھی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ جب تیر کھانے کو جھکے تو رکوع نہیں کر لیا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ جب سیدھے ہوئے تو قیام نہیں کر لیا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اشاروں سے سجدہ نہیں کر لیا؟ مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ اس جماعت میں شریک نہیں ہوئے جو مولا کے پیچھے تھی۔ مگر کوئی عالم ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مجتہد ہے جو یہ فیصلہ کر سکے کہ ان کا عمل افضل جنہوں نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی، یا ان کا عمل افضل جنہوں نے مولا کو نماز پڑھوا دی؟ ماشاء اللہ، ارجوکم اللہ، بس زیادہ مسائل اور نہیں عرض کروں گا۔ صورت واقعہ یہ بتاتی ہے کہ اثناء نماز ہی میں تیر اتنے کھا لیے تھے کہ اب کھڑے ہونے کی طاقت نہ تھی، مگر یہ قوت ارادی تھی کہ طے کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ مولا نماز پڑھے، تو جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا شہید زمین پر نہیں گرے۔ ادھر امام نے سلام پھیرا اور ادھر شہید زخموں سے چور زمین پر گرے۔ ہم کا پوچھا تو یا ابا عبداللہ، کیوں مولا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ امام نے فرمایا ہاں بے شک تم نے حق وفا ادا کر دیا، جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس طرح اپنے کمال عمل کی سند لینی چلتے وقت کہ مولا نے یوں جزائے خیر کی دعا کی اور بس ارباب اعضاء بس اب آخری حصہ ہے کلام کا کہ یہ تو ظہر کی نماز تھی، بے شان سے ہوئی۔ اب کتب مقاصد بتاتے ہیں تاریخ میں تو اسی نماز کا ذکر ہے، مگر کتب مقاصد میں پھر نماز عصر کا بھی بیان ہے کہ مولا نے وقت فضیلت پر پھر عصر کی نماز پڑھی ہے، مگر اہل عزا اب اس عصر کی نماز کی پوری حالت میں نہیں بیان کرتے، اس لیے کہ میں نے اپنی زبان میں طاقت کبھی نہیں محسوس کی ہے کہ میں سخت مسائل پڑھوں۔ میں اتنا کہوں گا کہ یہ نماز اس وقت ہوئی ہے جب راکب جوش رسول پشت فرش پر نہ تھا۔ اب تو زمین گرم کربلا پر سے جب یہ نماز ہوئی، پر ایک خصوصیت اور کہ اب اس نماز میں جماعت نہیں تھی۔ ارے جماعت تو زمین گرم پر سرکٹ آئے ہوئے تو تھی۔ اب مولا نے یہ نماز پرادا پڑھی ہے، مگر اب نہیں بتا سکتا کہ رکوع کس عالم میں ہوا، قعود کس عالم میں ہوا، سجدہ کس عالم میں ہوا۔ بس سجدے کی خصوصیت اور اسی پر ختم کہ میں کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں ایک اور نماز یادگار ہے، اور وہ ہمارے مولا علی کی نماز ہے 19 ماہ رمضان کی صبح کی۔ میں تو کہتا ہوں یہ باپ کی میراث تھی، باپ کے سر کا خنجر بھی تلوار بھی نماز میں پڑی اور بیٹے کے گلے پر خنجر بھی نماز میں پھیرا۔ یہ باپ کی میراث تھی
وہ ان کی صبح کی نماز تھی، یہ ان کی عصر کی نماز ہے، مگر خود بارگاہ امیر المومنین میں عرض کروں گا کہ مولا آپ کی نماز بھی تاریخی، آپ کا سجدہ بھی تاریخی، مگر میرے مولا یا امیر المومنین آپ کو سجدے سے سر اٹھانے کا موقع ملا، مگر حسین نے تو بس سر سجدے میں رکھ دیا، پھر خدا کی قسم انہوں نے نہیں اٹھایا، تو کوئی اور